بات کرنے نہیں دی جا رہی اور پاکستان کے اندر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. ابھی یہاں پر بھی دفعہ 144 پابندیاں لگا رہے ہیں, کوئی بولے نہیں. آپ سارے ہمارے بھائی ہو, پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے, آپ کی زبان پر تالے لگائے گئے, ہر ایک پر ظلم ہو رہا ہے. کوئی بھی ججز نے استعفیٰ دیا 27ویں ترمیم کے بعد. صوبائی اسمبلی کے ممبران چاہے پنجاب کے اور چاہے وہ KPK کے ہوں, آج وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے تھے. ہم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے چلے گئے. چیف جسٹس آج تک نہ بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ وکیلوں سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی ایون ان کے اپنے بچوں سے فون پہ بات ہوئی ہے. آج سارے پارلیمنٹیرین احتجاج کے طور پہ لارجر بینچ نے آرڈر کر لیے کہ یہ ملاقاتیں ہوگی, یہ کنسپٹ لے لے جس سے یہ تناؤ ختم ہو جائے. جس سے ہم نے ان کے پاس بھی ہیومن رائٹس پٹیشنیں فائل کی تھیں کہ ایسے سلوک کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ آپ اس پہ ایکشن لیں. آج تک اس پہ نہیں ہوا. آج اسمبلی میں ہم نے عرض کیا کہ آج جو آپ پھر بھی ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھا رہے ہیں تو علامہ صاحب نے پھر بھی اس میں کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ آپ جو کرنا وائلیشن کر رہے ہیں پہلے اس کا بھی غور کریں. میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اس طریقے سے یہ ملک 5 سال نہیں چل سکتا. مہربانی کرے, اب سنس پریویل ہونے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. شکریہ جی آپ لوگوں کا. بات کرنا میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ, بیٹھے. جو احتجاج تھا جس میں سارے پارلیمنٹیرینز شامل تھے, سینیٹرز, ممبرز نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلیز کے, اور جتنے ہمارے ورکرز تھے. آج ایک مثالی احتجاج تھا جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مثالی, اس کو میں نے احتجاج کو اس لیے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ PTI جو احتجاج کرتی ہے وہ پرامن نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کتنا پرامن احتجاج ہے. یہ اس طرح کا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. حکومت اتنی گھبرائی ہوئی ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتی ہے. پارلیمنٹیرینز آج ادھر چل کے آئے ہیں, ہم ادھر اندر گئے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے, کیونکہ ہمارا یہ التجا تھی ان کے پاس. ہم یہ ان سے درخواست کرنے گئے تھے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں اور انسانی حقوق ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور ہماری ریکویسٹ صرف ایک یہ ہونی تھی کہ آپ ہمیں ملنے کی اجازت دلوائیں اور اس پہ عمل درآمد کریں اپنے آرڈرز پہ. آپ اپنے پہلے پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے ہیں, ان کی فیملی انتظار کر رہی ہے ڈیالیا کے باہر, ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. ہماری یہ درخواست تھی, لیکن آج وہ ملاقات نہیں ہو سکی. ہم پھر آئیں گے, ہم آتے رہیں گے, ہم ہر ایونیو, ہر رستہ ڈھونڈیں گے. جس طرح بتایا بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی, ہم پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے چیئرمین اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اور جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان سے بھی درخواست کی. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کی. ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کی ہوئی ہے. ہم نے ہر اس جگہ پہ ہم جائیں گے, احتجاج بھی کریں گے جب تک کہ خان صاحب سے ملاقات ہماری نہیں کرائی جاتی. یہ ہمارا ایجنڈا ہے, پرامن ایجنڈا ہے اور حق کا ایجنڈا ہے, سچائی کا ایجنڈا ہے. جی تھینک یو. کوسا صاحب ایک منٹ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم پارلیمان سے, سپریم کورٹ سے, اور یہاں کا سفر ہم نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک جوڈیشل کیوس ہے, مکمل طور پر ایک کرائسس ہے عدلیہ کا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنا دی, لیکن انہیں جو ہے ابھی تک کمرے نہیں مل رہے, انہیں کمرہ نہیں مل رہا, انہیں عدالتیں نہیں مل رہی ہیں, انہیں میسر نہیں کی جا رہی ہیں. اتنی جلدی تھی انہیں اسلام انصاف کے ایوانوں کو بکھیرنے کی کہ شیرازہ انہوں نے لٹرلی بکھیر دیا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے گی, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے جید چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان نے دروازے بند کر کے گارڈیں کھڑی کر دیں. اس نے کہا کہ کون قبضہ کر سکتا ہے, یہ قابض حکومت بھی قبضہ نہیں کر سکتی, اس پر قبضہ نہیں کر پائی.
اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بڑے عرصے کے بعد یہ بلڈنگ بنی تھی اور وکلاء نے بہت قربانیاں دے کے احتجاج کرنے کے بعد کیا تھا، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بنایا ہے تاکہ پارلیمان کے بھی سامنے ہو، پرائم منسٹر کی کابینہ کے بھی سامنے ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہو. تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنی تھی. یہاں پر آ کر نازل ہو گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، یہاں بھی ان کو دھک پڑے تھے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ 20,000 مقدمات یہاں آئے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن یہاں جو برانچ نہیں ہے، کوئی پتہ کسی جہاں آپ کو انسان نظر نہیں آئیں گے. ججز خود جو ہے سراسیمگی کے عالم میں اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں. اس خوف کی جو ہے فضا طاری کر دی گئی ہے اور ساری قوم کو انہوں نے جو ہے ایک جو ہے مایوسی کی دلدل میں دھکیلا ہوا ہے. آج جو قانون سازی تھی، جوائنٹ سیشن بلایا یا جو اعتراض جو کیے جاتے ہیں انہی کی روشنی میں آگے قانون سازی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اعتراضات ہیں. اور وہاں ایک پیپلز پارٹی کے جید ایم این اے نے بڑی دھویں دار تقریر کی کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اسی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے بل کے حق میں دیا. ہم نے تو احتجاج کیا اور ہم باہر آ گئے ہیں. لیکن آج ہم نے یہاں بھی اس لیے کہ ہم چیف جسٹس سے ملنے آئے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب چونکہ گئے ہوئے تھے اس لیے ہم ان کے سیکٹری صاحب کے ساتھ، انہوں نے چائے ضرور پلائی ہمیں، لیکن ہم ان کو بتا آئے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے کیسز بھی لگائے جائیں اور آپ اپنے احکامات پر عملداری کرتے ہوئے عدلیہ کی جو بچی کچی تھوڑی بہت عزت ہے کم از کم اس کو بحال کریں، تاکہ عوام کے جو دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان، وہ جو دنیا ساری ہم موبائل اٹھاتے ہیں تو سنیپ شاٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مختلف جریدوں کا بیرونی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے. مجھے بتائیں ہم کیسے اس کی تردید یا تصدیق کریں جب تک ہمیں ملنے نہ دیا جائے. فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی ہے، وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے. ایسی میں نے ساروں کے 5 دہائی کے پر محیط ہے، میں نے سارے سیاسی قائدین کے کیسز بھگتے ہیں، اسی جیل میں بھگتے ہیں، اور ہمیں کئی گھنٹے جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں زرداری صاحب ہوں یا نواز لیگ کے جو ہے جاوید ہاشمی جو صدر تھے ہم نے ان کے بھی کیسز بھگتے، لیکن اتنی آسودگی ہوتی تھی اور کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تھا. آج کی فرشتائیت میں یہ انتہا ہے، انسانی حقوق کی بھی، جیل مینول کی بھی، قانون کی بھی، آئین کی بھی. جس طرح سے دھجیاں اڑا کر پامالی کی جاتی ہے یہ کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہ تھا. اور جب ہم ملتے ہیں سارے، ہم جا کے اسپیکر صاحب سے کرتے ہیں تو حکومتی نمائندہ کہتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے بس میں ملاقات کروانا نہیں ہے. تو مجھے بتائیے گا پھر یہ حکومت کس چیز کی ہے؟ جیسے کہا گیا یہ فسطائیت کی انتہا ہے، اور انشاءاللہ ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، پرامن کرتے رہیں گے. عمران خان کو مخلصی ملے گی انشاءاللہ اور وہ پرائم منسٹر بنے گا دوبارہ.